رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل جمع ہے، لوگ لفظ تقویٰ پر بحث کر رہے ہیں، تمام حضرات اپنی اپنی رائے پیش کر رہے ہیں، کوئی اپنے نظریے کے مطابق کہتا ہے کہ تقویٰ اس چیز کا نام ہے، کوئی اپنا نظریہ پیش کرتا ہے، تمام لوگ اپنے اپنے نظریات پیش کرتے ہیں۔ اسی محفل کے اندر حضرت ابی بن کعب جلوہ فرما ہے، حضرت عمر فاروق اعظم فرماتے ہیں اے ابی بن کعب تم بتاؤ تقویٰ کس چیز کا نام ہے؟ حضرت ابی بن کعب عرض کرتے ہیں کہ میں بتاؤں تقویٰ کس چیز کا نام ہے تو سنو، اے امیر المومنین میں تم مجھے بتاؤ کیا تم کبھی کسی ایسے جنگل سے نکلے ہو جس میں بہت کانٹے دار درخت ہو اور اس جنگل کے اندر جھاڑیاں ہو؟ امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم بیان کرتے ہیں ہاں ہاں میں گزرا ہوں۔ حضرت ابی بن کعب کہتے ہیں بتاؤ تم کیسے گزرے؟ حضرت عمر فاروق اعظم فرماتے ہیں جب میں کانٹے دار جنگل سے نکلا تو میں نے اپنے دامن کو سمیٹ لیا اور جنگل کو پار کر دیا۔ حضرت ابی بن کعب کہتے ہیں اسی کا نام تقویٰ ہے، یعنی اپنے دامن کو بچا لینا، ہر برائی سے ہر اس جگہ سے بچا لینا جہاں کانٹا چبھنے کا امکان ہو، اسی کا نام تقویٰ ہے۔ یعنی دنیا میں تمہیں لگتا ہے کہ نمازیں چھوڑنے سے تمہیں کانٹا چبھ جائے گا تو نمازیں چھوڑنے سے بچ جاؤ، اس چیز کا نام تقویٰ ہے۔ جب تمہیں پتہ چلے گا روزہ چھوڑنے سے تمہیں کانٹا لگے گا، تمہیں جہنم میں داخل کر دیا جائے گا تو روزہ چھوڑنے سے باز آ جاؤ، اسی کا نام تقویٰ ہے۔ تمہیں پتہ لگے گا کہ زکوٰۃ نہ دینے سے تمہیں کانٹا لگ سکتا ہے، جہنم میں داخل کیا جا سکتا ہے تو زکوٰۃ دینا شروع کر دو، اسی کا نام تقویٰ ہے۔ تم پڑوسیوں کا خیال رکھنا شروع کر دو، اسی کا نام تقویٰ ہے۔ جو پیغامات خدا بندی ہے ان پر عمل کرنا شروع کر دو اور جن سے روکا گیا ہے ان سے باز آ جاؤ، اسی کا نام تقویٰ ہے۔ اور اللہ کے ولی ان تمام چیزوں کو اختیار کیے ہوئے سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ بہت زبردست، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرات اور بیدار کرنا ہوگا لگتا ہے آپ کو ہے، دیکھو میں ہنسنے ہنسانے کا عادی نہیں ہوں، انہیں میں اس کی اجازت دیتا ہوں کہ ممبر رسول پہ بیٹھ کر کے ہنسایا جائے۔ میں مدرسہ خلیل مقاصد میں درس نظائی پڑھاتا ہوں الحمدللہ، وہاں پہ میں اپنے جتنے بھی میرے شاگردہ سب کو یہی مشورہ دیتا ہوں کہ تقریر عمدہ سے عمدہ کرنا، لیکن اس میں لوگوں کی رہنمائی ہو، ہنسنے ہنسانے کے اوپر مت ٹکے رہنا، اس لیے کہ ہمارا مقصد تقریر کا یہ ہونا چاہیے کہ قوم کی اصلاح ہو، کسی کو ہدایت ملے۔ اس لیے کہ بخاری شریف کی جو میں نے حدیث پڑھی تھی اس کا مفہوم یہی ہے کہ اگر تمہارے ذریعے اللہ اگر ایک شخص کو بھی ہدایت دے دے تو تمہارے لیے یہ اس بات سے بہتر ہے کہ تمہارے پاس کس قسم کے اونٹ ہو، اس سے بہتر ہے تمہارے لیے۔ تو حضرات ان محفلوں کا مقصد ہنسنا ہنسانا نہیں ہونا چاہیے، کیوں؟ اس لیے کہ میں نے کہیں بھی ہنسنے کی فضیلت کے بارے میں کچھ نہیں پڑھا، جہاں تک میرے علم کی بات ہے، کسی اور نے پڑھا تو میں نہیں جانتا۔ میں نے جہاں بھی پڑھا تو اللہ کی یاد میں اور گناہوں پر ندامت کے آنسو بہانے کی فضیلت کو پڑھا۔ قرآن کہتا فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، چاہیے وہ کم ہنسے اور زیادہ روئے۔ میرے نبی فرماتے بخاری شریف کے حدیث کے الفاظ ہیں یا امت محمد لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، اے میری امت جو میں جانتا ہوں اگر تم جانتے تو بہت کم ہنستے اور بہت زیادہ روتے۔ میرے نبی آپ نے فرماتے ہیں سبعۃ یظلهم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، قیامت کے دن 7 حضرات ایسے ہوں گے جن کو اللہ اپنی رحمت کا سایہ عطا فرمائے گا۔ میرے نبی یہ کہ بات دیگرے تمام لوگوں کا تذکرہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن 7 حضرات وہ ہوں گے، علی امام العادل انصاف کرنے والا طاقتور انسان ایسا ہوگا جس کو اللہ قیامت کے دن اپنی رحمت کا سایہ عطا فرمائے گا۔ وشاب النشاء عبادت ربی، وہ نوجوان جو اپنی جوانی کو اپنے رب کی عبادت میں قربان چڑھائے اس کو اللہ قیامت کے دن اپنی رحمت کا سایہ عطا فرمائے گا۔ میرے نبی فرماتے ہیں ورجلان تحابا فی اللہ اجتمعا علیہ وتفرقا علیہ، دو شخص جو آپس میں اللہ کے لیے محبت کریں، اللہ ہی کے لیے کسی سے دشمنی رکھے، یہ دونوں شخص ایسے ہوں گے جن کو اللہ قیامت کے دن اپنی رحمت کا سایہ عطا فرمائے گا۔ میرے نبی فرماتے ہیں
ورجل قلبه معلق فی المساجد، وہ شخص جس کا دل مسجد میں لگا ہے اللہ اس کو اپنی رحمت کا سایہ قیامت کے دن عطا فرمائے گا۔ میرے نبی فرماتے ہیں جس شخص کو اگر کوئی حسینہ جمیلہ عورت اپنے طرف بلائے اور وہ کہتے انی اخاف اللہ، میں اللہ کا خوف کرتا ہوں، ایسے شخص کو اللہ اپنی رحمت کا سایہ عطا فرمائے گا۔ اور وہ شخص جو صدقہ اس طریقے سے کرے کہ دائیں ہاتھ سے خرچ کرے بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو، اللہ اس کو اپنی رحمت کا صدقہ اپنی رحمت کا سایہ قیامت کے دن عطا فرمائے گا۔ آخر میں میرے نبی فرماتے ہیں وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَ بَيْنَهُ، ساتواں وہ شخص جس کو اللہ اپنی رحمت کا سایہ عطا فرمائے گا، وہ ہوگا جو قیامت کے دن وہ ہوگا جو دنیا میں جب اپنے رب کا ذکر تنہائی میں کرے تو اس کی آنکھوں سے آنسو آ جائے، اگر اس کی آنکھوں سے آنسو آ جائے تو اللہ قیامت میں ان آنسو کے بدلے میں اسے اپنی رحمت کا سایہ عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر۔ رات رونے کی بہت فضیلت ہے، اتنی فضیلت ہے کہ آیت کریمہ چند آیت کریمہ نازل ہوتی ہے، ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ میرے نبی صحابہ اکرام کے سامنے بیان کرتے ہیں تو صحابہ اکرام رونے لگے، جب صحابہ روئے تو نبی بھی روئے، جب تمام لوگ رونے لگے تو میرے نبی جملہ ارشاد فرماتے کہ جو شخص اللہ کے خوف کی وجہ سے روئے گا وہ ہرگز جہنم میں داخل نہیں ہوگا۔ تو رونے کی بہت فضیلت ہے، لیکن ہنسانے کی ایک بھی فضیلت میں نے نہیں پڑھی کہ اسٹیج پہ بیٹھ جاؤ اور عوام کا مقصد یہ ہو کہ ہم یہاں پہ سیکھنے کے لیے کچھ آئے اور ان کو سکھایا کیا جائے، سیکھنے کے نام پہ جوکس ان کو سکھایا جائے، ٹھٹے بازی جن میں ہم برباد ہو گئے، جس میں ہم تباہ ہو گئے۔ تو میں اس کا نہ عادی ہوں اور نہ میں اس کا قائل ہوں، نہ میں کسی سے کہتا ہوں کہ اس کام کو کرو، 4 پروگرام سال بھر میں ایک کرو، لیکن اس چیز کو مت اختیار کرو، کیونکہ اس سے قوم کا بیڑا گرک ہو رہا، سب کو بس وہی چیزیں یاد رہتی ہیں جو ہنسانے والی ہوتی ہیں۔ صبح کو آ کر کے ہنسانے والی باتیں بتاتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں بتایا جاتا۔ تو حضرات میں عرض کر رہا تھا کہ تقویٰ کس چیز کا نام ہے؟ اولیاء کرام کے لیے جو تقویٰ لازم قرار دیا گیا، تقویٰ کس چیز کا نام ہے؟ تقویٰ نام ہے ان تمام چیزوں سے بچنے کا جن سے شریعت نے بچنے کا حکم دیا۔ تقویٰ نام ہے ان تمام چیزوں کو کرنے کا جن کا شریعت نے کرنے کا حکم دیا۔ نماز پڑھنے کا حکم دیا شریعت نے، نماز پڑھنا یہ تقویٰ ہے۔ روزہ رکھنے کا حکم دیا شریعت نے، روزہ رکھنا یہ تقویٰ ہے۔ ارے نماز روزے کے علاوہ حج و زکوٰۃ کا حکم دیا شریعت نے، اگر حج و زکوٰۃ ادا کیے جائے تو اس کا نام تقویٰ ہے۔ پڑوسیوں کا خیال کیا جائے اس کا نام تقویٰ ہے۔ اگر اپنے رشتہ داروں کا خیال کیا جائے اس کا نام تقویٰ ہے۔ شریعت نے شراب پینے سے روکا، اگر انسان شراب سے باز رہے اس کا نام تقویٰ ہے۔ شریعت نے جوا بازی سے روکا، اگر انسان اس سے باز رہے اس کا نام تقویٰ ہے۔ انسان کی تمام وہ کام کرے جن کا کرنے کا حکم دیا ہے اس کا نام تقویٰ ہے۔ ان تمام کاموں سے باز رہے جن سے شریعت روکتی ہے اس کا نام تقویٰ ہے۔ تقوی کی ایک مثال میں تمہارے سامنے پیش کرنے لگا ہوں۔ حضرت انس بن مالک بیان کرتے ہیں مدینے کی گلیاں ہیں، صحابہ کرام شراب پی رہے ہیں، ابھی شراب کی حرمت کا حکم نازل نہیں ہوا ہے، میں شراب ضبط کر رہا ہوں، میں لوگوں کو شراب دے رہا ہوں، ساقی بن کر کے لوگوں کو شراب پلا رہا ہوں۔ اتنے میں آنے والا آ کر کے کہتا ہے کیا تم نے سنا ہے میرے نبی نے کیا فرمایا ہے؟ صحابہ کرام عرض کرتے ہیں بتائیے تو صحیح نبی نے کیا فرمایا؟ وہ کہنے والا کہتا ہے نبی نے فرما دیا ہے شراب حرام ہو چکی ہے۔ اب صحابہ کرام کا طرز عمل دیکھو، ان کے تقوی کا لیول دیکھو، جب سنا نبی نے شراب کو حرام قرار دے دیا ہے۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں مجھ سے صحابہ کرام نے کہا اے انس تمام شراب کو بہا دو۔ میں نے تمام شراب کو بہا دیا۔ اس چیز کا نام تقویٰ ہے۔ جب اللہ کا حکم آ جائے تو اپنی مرضی نہیں بلکہ اللہ کے حکم پر عمل کرنا ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حکم مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔
اس چیز کا نام تقویٰ ہے۔ اب سنو، قرآن کہتا ہے ان اولیاء المتقون، اللہ کے ولی متقی و پرہیزگار ہی ہوتے ہیں، یعنی تقویٰ ان کے لیے لازم۔ جو متقی و پرہیزگار نہیں ہوگا، اللہ سے جیسے اللہ سے ڈرنے کا حق ہے ایسے نہیں ڈرنے والا ہوگا، وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ وہ دھوکے باز ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا، اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ ایک صاحب کتاب لکھے انہوں نے صوفی کی 3 قسمیں کی، صوفی، متصوف اور مستصوف۔ صوفی وہ ہوتا ہے جو فنا فی اللہ ہو جائے، صرف اس کے دل میں صرف اللہ ہی اللہ رہے، دنیا کو ترک کر دے، یہ ہے صوفی۔ متصوف وہ ہوتا ہے جو دنیا کو بھی اپنے سامنے رکھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص مقرر بندہ بن جائے، شریعت کی تمام احکام پر عمل کرے، لیکن دنیا بھی اس کے سامنے رہے، بیوی بچے بھی ہو، سب کچھ ہو۔ تیسری قسم مستصوف لوگوں کی ہے، یعنی نہ تو ان کے سامنے شریعت کی کوئی اہمیت ہو نہ کچھ، بس ان کا طرز عمل یہ ہو کہ بڑے بال رکھ لیے، اونچی ٹوپی لگا لی، شکل و صورت وہ صوفیوں والی بنا لے اور لوگوں کو بھٹکاتے پھرے، یہ مستصوف ہوا کرتے، صوفی نہیں ہوا کرتے۔ میرے عزیز، صوفی وہی ہوگا، متصوف اور صوفی وہی ہوگا جو شریعت کو سب سے آگے رکھے گا۔ یہ 10 انگوٹھیاں پہننے والا اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ شریعت صرف ایک انگوٹھی مرد کو چاندی کی، ایک نبی کی، وہ بھی 4.5 ماشے سے کم کی ہونی چاہیے، اس کو پہننے کی اجازت دیتی ہے۔ تو شریعت کے خلاف پہننے والا، جو تقوی کی پاسبانی کرنے والا نہیں ہو، جو تقوی کی دھجیاں اڑانے والا ہو، وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ سونے کی انگوٹھیاں پہننے والا اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ یہ 4 مہینے تک نہیں نہانے والا، لمبے لمبے بال رکھ کر کے اپنے آپ کو مرد بتانے والا اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ میرے عزیز، نمازیں چھوڑنے والا اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ یہ تو تمام گندا رہنے والا اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ ہاں، اگر مجذوب ہو تو اس کا حکم الگ ہے، یہ تم سے نذرانے بھی لیتا ہے، تمہارے توفوں کو جانتا بھی ہے، اور پھر اپنے آپ کو اللہ کا ولی کہتا ہے۔ نمازیں چھوڑتے ہوئے سنو میرے نبی کا فرمان، میرے نبی فرماتے ہیں اگر تم کسی ایسے شخص کو دیکھو جو اپنے آپ کو اللہ کا ولی کہتا ہو، وَيَطِيرُ فِي الْهَوَاءِ، اور اپنی ولایت کو ثابت کرنے کے لیے ہواؤں میں اڑ کر کے دکھاتا ہو، وَتَرَكَ سُنَّةً مِّن سُنَّتِي، اور میری سنتوں میں سے کسی سنت کو چھوڑتا ہو تو اسے اللہ کا ولی مت ماننا، فَأَضْرِب بِالنَّعْلَيْنِ، بلکہ ایسے شخص کو اپنے جوتوں سے مارنا۔ بے شک، سبحان اللہ۔ جو نبی کی سنتوں میں سے کسی سنت کو چھوڑتا ہو جی، اور اپنے آپ کو ولی کہتا ہو، حالانکہ وہ ہواؤں میں اڑ کے دکھا رہا ہو۔ کرامت نہیں ہے، جادو ہے۔ جادوگر بھی تو ہوتے ہیں۔ ارے اگر جادو دکھانے والا تمہیں جادو دکھائے گا تو اس کی کرامت مان کے یہ تھوڑی مان لو یہ اللہ کا ولی ہے۔ یہ جادو بھی ہو سکتا ہے، تمہاری نظر بندی بھی ہو سکتی ہے۔ اگر ایسا شخص جو نبی کی سنتوں میں سے کسی سنت کو چھوڑتا ہو، وَيَطِيرُ فِي الْهَوَاءِ وَتَرَكَ سُنَّةً مِّن سُنَّتِي، فَأَضْرِب بِالنَّعْلَيْنِ، میرے نبی فرماتے ہیں اگر ایسا شخص جو میری سنتوں کو چھوڑتا ہو، اپنی ولایت کو ثابت کرنے کے لیے ہواؤں میں اڑتا ہو، ایسے شخص کو کبھی بھی اللہ کا ولی مت ماننا، فَأَضْرِب بِالنَّعْلَيْنِ، تک اس کو جوتوں سے مارنا۔ عزیزان گرامی، ہماری یہی تو بات تھی کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، ارادہ یہ تھا کہ حضرت سے کوئی کرامت دیکھوں گا تو اللہ کا حضرت کا مرید ہو جاؤں گا۔ عزیزان گرامی، کئی سال تک حضرت کی خدمت کرتا رہا، لیکن حضرت جنید بغدادی سے کوئی کرامت اس کے سامنے سرزد نہ ہوئی، کوئی کرامت ظاہر نہ ہوئی، کسی کرامت کو نہ دیکھ سکا۔ وقت گزرتا چلا گیا، ایک دن اپنا بوریہ بستر باندھا، جانے لگا۔ حضرت جنید بغدادی نے پوچھا کیا میں نے تجھ سے کوئی بات غلط کہہ دی؟ کیا تیرا دل دکھایا ہے جو تو مجھے چھوڑ کر کے جا رہا ہے؟ وہ کہنے لگا حضور میں اس لیے آیا تھا کہ آپ کی ولایت کے چرچے سنے تھے، میں آپ کے پاس آیا تھا کہ آپ سے کوئی کرامت دیکھوں گا، آپ کا مرید ہو جاؤں گا، لیکن میں نے آپ سے کوئی کرامت نہیں دیکھی۔ اب میں چاہتا ہوں کہ کسی اور اللہ کے ولی کے پاس جاؤں جس کی کرامت دیکھ کر کے میں اس کا مرید ہو جاؤں۔ حضرت جنید بغدادی کہتے ہیں اچھا یہ بات ہے تو تم میرے ایک سوال کا جواب دے۔ وہ کہتا ہے سوال کیجئے۔ حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں بتا کیا تم نے اتنے سالوں تک میری خدمت کی، کیا تم نے مجھے دیکھا کہ میں نے کوئی کام نبی کی سنت کے خلاف کیا ہو، غرض گزار ہوتا؟ حضور نہیں دیکھا، میں نے آپ کی بہت سالوں
سے خدمت کی، لیکن میں نے آپ کا کوئی بھی کام خلاف سنت نہیں دیکھا ہے۔ حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں تو بس سن لیں، ایک ولی کے لیے بس اتنا ہی ضروری ہے کہ اس سے نبی کی کوئی سنت نہیں چھوٹتی ہو۔ ولی ہونے کے لیے ولایت ضروری نہیں، ولی ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ کا ولی متقی و پرہیزگار ہو، اس لیے کہ قرآن کہتا ہے ان اولیاء الا المتقون، اللہ کے ولی متقی و پرہیزگار ہوتے ہیں۔ جب وہ اتنا سنتا ہے حضرت کے قدموں میں گر جاتا ہے اور کہتا ہے حضور ہاتھ بڑھا لیجیے اور اپنا مرید بنا لیجیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرات، ولی ہونے کے لیے کرامت ضروری نہیں بلکہ تقویٰ ضروری ہے۔ ایک دو باتیں اور میں آپ کے سامنے حاضر کروں، حضرت اجازت ہے؟ نہیں، چند منٹ اور، اس کے بعد میں آپ کو بہت حضرات کو سماعت کرنا ہے۔ ولی کے لیے تقویٰ ضروری، وہ متقی و پرہیزگار ہو، لازم ہے۔ یہ جو تم سے جھوٹ بول بول کے کہتے ہیں کہ نہ مدینے میں پڑھی مکے میں پڑھی، ان کو کوئی اعتبار نہیں، تمہاری نظروں کے سامنے ہونا چاہیے، کیونکہ فتویٰ ظاہر پہ لگتا ہے۔ اگر انسان مجذوب ہو گیا، بالکل پاگل ہو گیا، فنا فلہ ہو گیا، اس کے اپنے حالات کا بالکل پتہ نہیں رہا، تو اس کا حکم الگ ہے۔ اس کے لیے سب تمام شریعت نے تمام دروازے اس کے لیے بند کر دیے کہ اس کے اوپر کوئی لازم نہیں ہے، کچھ بھی چیز لازم نہیں کی، اس لیے کہ تو فنا فلہ ہو چکا ہے، اللہ کی محبت میں بالکل فنا ہو گیا۔ یہ تمہارے پاس مرغے کھانے والے اور تمہارے پاس تم سے تحفے لینے والے اور پھر ساتھ ہی ساتھ نمازیں چھوڑ کر کے اپنے آپ کو اللہ کا ولی بتانے والے، یہ اللہ کے ولی نہیں ہو سکتے۔ ولی کے لیے تقویٰ لازم ہے۔ اب سنو، جس ولی کا ہم تذکرہ کرنے کے لیے جمع ہوئے ان کے تقوی کا لیول کیا تھا؟ والد گرامی ہے حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست، واقعہ بہت مشہور ہے، آپ نے سنا ہی ہوگا کہ آپ نے ایک سیب کھا لیا تھا، لیکن دل میں خیال آیا کہ یہ تقوی کے خلاف ہے، کیونکہ جس کا سیب ہے اس سے اجازت نہیں لیے۔ تقوی کا لیول دیکھیے، اگر چاہتے تو کچھ بھی کر سکتے تھے۔ ہمارا معاملہ تو یہ ہے کہ ہم کسی کی 5 بیگھے زمین کھا گئے لیکن ہم نے ڈگار کر لی، کسی کا مال کھا گئے لیکن ہم پر کبھی کوئی اثر نہ پڑا۔ وہ ایک سیب بلا اجازت کھا کر کے، اور تقوی کا لیول دیکھیے کہ دل میں خیال آتا ہے کہ جس کا سیب ہے اسے اجازت نہیں ہے، چل دیے۔ صاحب سیب والے کے پاس پہنچتے ہیں، ایک سیب کے بدلے میں کئی سال نوکری کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ سیب کا بدلہ اتارنے کے لیے صاحب سیب کی بیٹی سے نکاح کرتے ہیں، اس شرط کے ساتھ کہ بیٹی آنکھوں سے نبینا ہے، کانوں سے پائد ہے اور بول بھی نہیں سکتی ہے۔ ان تمام شرطوں کو کیوں قبول کر لیا؟ کہ میں نے تقوی کے خلاف جاتے ہوئے سیب کھا لیا تھا، اب میں اس تقوی کے خلاف جو میں نے کیا ہے اس کی معافی ہو جائے، اس لیے ان تمام شرطوں کو قبول کر رہے ہیں۔ اب ذرا سوچئے، امام عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کے تقوی کا حالت یہ ہے کہ ایک سیب بلا اجازت کھانے کے بعد اس کی بھرپائی کرنے کے لیے، اس کی معافی کے لیے کئی سال نوکری کرے، اس شرط کے ساتھ صاحب سیب والے کی بیٹی سے نکاح کر لے کہ میں ان کی بیٹی سے نکاح کر لوں گا تو میرے سیب کی معافی ہو جائے گی۔ عزیزان گرامی وقار، ذرا سوچئے، ان کے تقوی کا معاملہ یہ ہے، اور یہ جو تمہارے سامنے نمازیں چھوڑنے والے، لوگوں کا مال کھانے والے، لوگوں کو ستانے والے، جو اپنے آپ کو متقی و پرہیزگار کہتے ہیں، یہ کچھ بھی ہو سکتے ہیں، متقی و پرہیزگار نہیں ہو سکتے۔ ارے بھائی، یہ متقی و پرہیزگار ہو سکتے ہیں، نہ اللہ کے ولی ہو سکتے ہیں، اس لیے کہ اللہ کا ولی وہی ہوتا ہے جو متقی و پرہیزگار ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرات، ولایت کے لیے تقویٰ ضروری، تقویٰ لازم ہے، متقی و پرہیزگار ہونا لازم ہے۔ مرید بھی ہو، اگر کسی کو ولی بھی مانو تو اسی بیس مانو کہ وہ کتنا متقی پرہیزگار ہے۔ تم عادی ہو گئے کرامتیں سننے کے، کچھ کرامتیں صحیح ہوتی ہیں، کچھ گڑھ کے سنا دی جاتی ہیں، مزہ آ جاتا ہے تقریر میں، بہت ہی شاندار واقعہ سنایا۔ تم ان چیزوں کے عادی، تمہیں بنایا ہی نہیں گیا ان چیزوں کا عادی کہ تمہارے سامنے
جن بزرگان دین کو ہم مان رہے ہیں ان کی عبادتیں پیش کی جائیں. تمہارے سامنے پیش کیا جائے کہ حضور غوث اعظم اتنے عبادت گزار تھے کہ رات کو عشاء پڑھ کر کے فجر تک عبادت کرتے رہتے تھے. تمہارے سامنے یہ بیان کرنے کی ضرورت ہے کہ تم ان کے غلام ہو حضور غوث اعظم کے، تو جو حرام مال لے کر کے تو مطلب آپ کی بارگاہ میں آ جائے تو آپ لیتے نہیں تھے، بلکہ اس مال کو نچوڑ کر کے دکھا دیتے تھے کہ دیکھ اس میں کتنے غریبوں کا خون ہے. میرے عزیز تمہارے سامنے بیان کیا جائے ان چیزوں کو کہ جن کے تم غلام ہونے کا دعویٰ کر رہے ہو حضور غوث اعظم کا، اور انہی کے نام کی محفل سجا رہے ہو. نہ جانے کتنوں نے عشاء چھوڑی ہوگی ان کی محفل کے نام پہ، نہ جانے کتنوں نے مغرب چھوڑی ہوگی ان کے نام پہ. کیا ان کا قول سنا ہے؟ انہی غوث اعظم کا قول یہ ہے کہ بے نمازی کو اپنے قبرستان میں دفن مت کرو. اب ذرا سوچو، جس حضور غوث اعظم کا قول یہ ہو کہ بے نمازی کو قبرستان میں دفن نہ کرو، وہ حضور غوث اعظم اس بے نمازی کو اپنے سینے سے کیسے لگائیں گے، اپنے غلاموں میں کیسے شامل کروا لیں گے؟ ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. اگر تم غلام بنو گے ان کے، تمہارے لیے ضروری ہے کہ شریعت تمہاری محکم ہونی چاہیے، تم شریعت کا دامن تھامے ہوئے ہو. مال غریبوں کو نہ کھا رہے ہو، مال غریبوں کو لوٹ کر کے حضور غوث اعظم کے مرید نہیں بن رہے ہو. تم کتنے بھی بڑے دانی ہو جاؤ، کتنے بھی حضور غوث اعظم کے نام پہ خرچ کرنے والے ہو جاؤ، قبول اس وقت ہی کیا جائے گا جب تمہارا مال حلال ہوگا. بے شک. ارے واقعہ بہت مشہور ہے، تم نے سنا ہی ہوگا، میں واقعہ سناؤں گا ہی نہیں، بس اتنا بتا دوں کہ حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں جب ایک شخص لے کر کے آیا تھا نا مال، اور حرام مال تھا، تو آپ نے انکار کر دیا قبول کرنے سے، بار بار اصرار کیا، تو آپ نے اس تھیلی کو نچوڑ کے دکھا دیا کہ مال نہیں ہے، غریبوں کا خون ہے. اب ذرا سوچئے ان کا تحفہ حضور غوث اعظم قبول نہ کرے، اور اگر ہم حرام مال سے حضور غوث اعظم کی گارنٹی کروائے تو کیا ہماری گارنٹی قبول کر لیں گے؟ ہرگز نہیں کر سکتے. تو میرے عزیز ضروری ہے کہ ہم متقی اور پرہیزگار بنیں، جن کے غلام ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں صحیح معنی میں ان کی سیرت کو فالو کریں، ان کے طریقے پر چلنے کی کوشش کریں. اگر ہم زندگی اس طریقے سے گزاریں گے تبھی ہم صحیح معنی میں غلام کہلائیں گے. اس لیے کہ غلام وہ ہوتا ہے جو اپنے آقا کو ہر چیز میں فالو کرتا ہے، اپنے آقا کی پیروی کرتا ہے، اپنے آقا کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرتا ہے. غلام وہ ہوتا ہے جو اپنے آقا سے سیکھ کر کے اسی کو کرنے کی کوشش کرتا ہے. نبی کے غلاموں کو نہیں دیکھا، حضرت عثمان غنی ہے، ایک درخت کے نیچے سے گزرتے ہیں، اچک کر کے اپنے سر کو ایک درخت کی ٹہنی پہ ہلانے کی کوشش کر رہے ہیں. کسی نے پوچھا جناب یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا حضور ایک مرتبہ اس درخت کے نیچے سے گئے تھے، آپ کا سر مبارک ہے، آپ کی پگڑی مبارک اس میں ہلک گئی تھی اس درخت میں اسی سنت پہ عمل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. عزیزان گرامی فرمائیں جو خادم ہوتا ہے، جو غلام ہوتا ہے، اس کا طرز عمل یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے آقا کو فالو کرتا ہے، وہ جس کو مانتا ہے اسی کو فالو کرتا ہے، اسی کے طریقے پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے. اس کے واقعات کو سن کر کے زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ان کے واقعات کو سن کر کے، بلکہ تمہارے لیے بہتر یہ ہے کہ تم ان کی زندگی کو لو اور اپنی زندگی میں اتارو. اگر تم نے ان کی زندگی کو لے کر کے اپنی زندگی میں اتار لیا، اس وقت تم غلام خواجہ ہوگے، اس وقت تم غلام غوث ہوگے. اگر ان کے واقعات پوری زندگی سنتے رہو لیکن ان کی سیرت کو اپنی زندگی میں نہ اتارو، تم ہرگز ان کے غلام نہیں ہو سکتے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ میرے کہنے میں کوئی غلطی ہو گئی تو اللہ معاف فرمائے، ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. آپ پڑھ لیجیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم.